8 रजब हफ्ते के दिन अपना सीधा हाथ सर पर रखें और ये पढ़ें, कुन फयकून इंशाअल्लाहुल अजीज। अगला दिन खत्म होने से पहले, ईशा की अजान होने से पहले पहले आपका हर मकसद, आपकी हर जायज ख्वाजात पूरी हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, रजब के महीने की इतनी बरकत है कि इस महीने में जो भी इबादत और वज़ाइफ करे तो अल्लाह ताला की बारगाह में जरूर कबूल होते हैं। हफ्ते के दिन सिर्फ एक ही बार ये तस्बीह पढ़नी है, अल्लाह पाक करोड़ों रुपए आपको अता फरमा देगा। माह रजब हफ्ते के दिन का बहुत ही ताकतवर और मुजर्रब वजीफा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो गया हूँ। वजीफे को किसी सूरत मत छोड़िएगा। मोहतरम नाजरीन, ये दिन बहुत अहम है। आपने एक तस्बीह पढ़नी है, अचानक ही आपको इतनी दौलत मिलना शुरू हो जाएगी, आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। ये अमल जाया ना कीजिएगा, ये अमल बहुत जरूरी है और बहुत अहम है। रजब का महीना अभी शुरू हुआ है और देखते ही देखते खत्म भी हो जाएगा। माह रजब बहुत ही प्यारा और अल्लाह पाक का महीना है। रब ने इस महीने की निस्बत अपनी तरफ करी है। वैसे तो समझें अल्लाह की हर रात ही बहुत बेहतरीन होती है, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत अपने बंदों को नवाजने के लिए बहाने ढूंढती रहती है। तो वो एक बहाना रजब के महीने की सूरत में हम सब के दरमियान आ गया है। तो लिहाजा हमें इस महीने से और इस मौके से जरूर फायदा उठाना चाहिए। और इसी महीने में अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब्बे मेराज पर बुलवाया था और अपना दीदार करवाया था। इस महीने को माह मुबारक भी कहा जाता है। अब ये इंसान की अपनी कोशिश है कि वो इस माह मुबारक से कितना फायदा उठाता है और अपने आप को किस तरह रहमत व मगफिरत का मुस्तहिक बनाता है। इस मुबारक महीने में इबादत का सवाब बढ़ा दिया जाता है और इसका सवाब 70 गुना हो जाता है। नवाफिल का सवाब बहुत ही ज्यादा यानी कि फर्ज के बराबर हो जाता है। यही मामला सदका और अतया के बाद भी होता है, इनका भी सवाब बढ़ जाता है। दोस्तों, आज का वजीफा कुरान मजीद की एक छोटी सी आयत का वजीफा है और ये एक बहुत ही ताकतवर आयत है। रिस्क के हवाले से और तंगदस्ती के लिए आप इस अमल को बाकायदगी के साथ करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमें अल्लाह ताला ही काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का कलमा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस वक्त कहा था जब इन्हें आग में डाला गया, तो अल्लाह ताला ने आग को ठंडक और सलामती वाला बना दिया। और यही कलमा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा था जब लोगों ने, कुफ्फार ने आपके मुकाबले में लश्कर जर्रार तैयार किया था। तो इनसे डरो मगर इससे आपके ईमान में और भी इजाफा हो गया। और आपने फरमाया कि हमें अल्लाह काफी है और वो बहुत अच्छा कारसाज है। हदीस शरीफ में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मनकूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हें कोई भारी और मुश्किल मामला पेश आ जाए तो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ा करो। ये बहुत ही अजीम जुमला है, जलीलुल कदर, मानी, खूबसूरत मजमून और ताकतवर तासीर पर मबनी है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील तवक्कुल के साथ वही बेहतरीन है, चाहे हाजात रवाई हो या मुश्किल कुशाई, सब में वही बेहतर से बेहतरीन है। अल वकील इसे कहते हैं जो सब जहानों की तख्लीक, तदबीर, रहनुमाई, तकदीर का जिम्मेदार हो। अल वकील वो जात है जो एहसान करते हुए अपने बंदों के मामला संभाले हुए है। चुनाचा अल्लाह ताला इन्हें जाया नहीं होने देता और इन्हें तन्हा भी नहीं छोड़ता, बल्कि इन्हें किसी और के सुपुर्द भी नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है, इसे की तरफ इशारा करता है। दोस्तों, रजब का महीना बहुत ही बाबरकत और फजीलत वाला है, क्योंकि इस माह में सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, इसलिए अच्छे अमाल करना आसान हो जाता है
اور ماہ رجب کا ایک تقاضا یوں بھی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ استغفار خود ایک عبادت ہے، نامہ اعمال میں بھی استغفار ایک قیمتی اضافہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہو اس کے لیے بڑی خوشخبری اور بڑی بات ہے۔ استغفار آخرت کے اعتبار سے تو بڑی فضیلت کی بات ہے اور استغفار کرنے والے کے لیے نہایت قیمتی خزانہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی استغفار میں بڑی فضیلت رکھی ہے۔ قرآن مجید میں استغفار کے فائدے میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب تک بندہ استغفار کرتا رہے گا اس وقت تک وہ عذاب سے محفوظ رہے گا۔ گویا استغفار سے اللہ تعالیٰ دنیاوی انسانیت کو عذاب اور بلاؤں اور وباؤں سے محفوظ رکھے گا۔ ایک حدیث میں رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے یعنی ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، مسلسل استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر تنگی اور پریشانی سے اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو غم سے نجات اور رہائی نصیب فرماتا ہے، اور اس آدمی کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے کہ اس کو گمان میں بھی نہیں ہوگا، ایسے معمول بھی نہیں ہے ہوتا، اسی جگہ سے اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ اس حدیث میں ہمیں تعلیم دی جاتی ہے کہ ہم اکثریت سے چلتے پھرتے اپنے کاموں میں مشغول ہوں تب بھی استغفار کرتے رہیں، اور اس کے 3 بڑے فوائد ہمیں حدیث کی روشنی میں یوں بھی حاصل ہو سکتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ استغفار کی برکت سے اللہ ہمیں پریشانیوں سے بچائے گا، اور اگر کوئی آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے اسے نکال دے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر غم سے ہمیں نجات عطا ہوگی۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں ہمارا گمان بھی نہ جاتا ہو، غیب کے خزانوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ روزی عطا فرمائے گا۔ توبہ استغفار کی فضیلت بہت زیادہ ہے، تو لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں جو بھی وضاحت بتاؤں گا ان سب کی فضیلت کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، تو لہٰذا عمل کو ملاحظہ کریں کہ عمل آپ لوگوں نے کرنا کس طریقے سے ہے۔ سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پڑھیں، پھر دوبارہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر تیبارہ پڑھیں، یعنی کہ 3 بار آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے، اور بارہا میں اپنی ویڈیو میں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ درود ابراہیمی کا ہی انتخاب کریں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو تمام درودوں پر افضل ہے۔ ویسے تو آپ چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یا درود خضری، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو باقی تمام درودوں پر افضل ہے۔ تو پھر حصول برکت کے لیے اور ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیے گا اور وظیفہ خاص رزق اور دولت کا وظیفہ پڑھیے گا۔ گھر سے لڑائی جھگڑے، بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کا یہ مجرب وظیفہ ہے، اور یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو رشتوں کو بھی کھینچ کر لا سکتا ہے۔ اگر آپ رشتہ داروں کو مدد کے لیے بلانا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ کارآمد ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں بہنیں یا بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں تو اللہ رب العزت سے دعا کریں تو اللہ پاک ایک بہترین رشتہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ تو پھر اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے سر پہ رکھیں، اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے سر پہ رکھیں اور آپ یہ دعا پڑھنا شروع کر دیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس دعا کو آپ لوگوں نے 113 مرتبہ پڑھنا ہے، 113 مرتبہ پڑھیے گا، اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کے 113 مرتبہ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اپنا ہاتھ ہٹا لیں، چاہے تو اپنا ہاتھ رکھے رہنے دیں، اور پھر آپ لوگ 130 مرتبہ کن فیکون، کن فیکون
کن فیکون کو پڑھ لیں، تو 130 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو آپ لوگوں نے وظیفہ پڑھنا ہے اس کو بھی دھیان سے سماعت فرمائیں، کیونکہ یہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ تو آپ نے پہلے نمبر پہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا، اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کن فیکون کو پڑھا۔ اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے سر کے اوپر رکھ کے آپ اپنے ہاتھ کو اپنے سر پہ سے ہٹا لیں اور تسبیح پکڑ لیں اپنے سیدھے ہاتھ پہ، اور آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیں۔ استغفر اللہ، صرف اتنا پڑھنا ہے، استغفر اللہ، پھر دوبارہ پڑھیں استغفر اللہ، بار بار پڑھتے رہیں استغفر اللہ، اس کو پڑھتے رہے، اور پوری ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ استغفر اللہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جو اس کی تعداد ہے، جو اس کی کوانٹٹی ہے، اس کو دھیان میں رکھیے گا، کم یا زیادہ مت کریے گا، اس کو اتنی ہی کوانٹٹی میں پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کریے گا، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا، اور وظیفہ ختم ہونے کے بعد دوبارہ درود ابراہیمی پڑھ لیے گا، جتنی بار آپ نے اول پڑھا اتنی بار آخر میں، اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے گا اور تو اپنی مناجات مانگنا شروع کر دیے گا۔ اور یہ ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا، اور جو لوگ بھی کمنٹ میں دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ پاک ان سب کو ہر نیک حاجات ان کی پوری فرمائے، اللہ پاک ان سب کے جتنے بھی نیک مقاصد ہیں ان سب میں ان کی مدد فرمائے، اللہ پاک ان سب کو بار بار حج اور عمرے کے لیے بلائے، اللہ پاک ان سب کی تمام دلی اور ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے، اور اللہ پاک ان سب کی تمام بیماریوں کو دور فرمائے۔ اور جو لوگ بھی، جو میری بہنیں مجھ سے کمنٹ میں رابطہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمارے رشتے نہیں آ رہے، اللہ پاک ان سب کو نیک اور صالح رشتے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔